اللہ رب العزت کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بندے سے یہ جو گناہ ہوا ہے اس کا یہ گناہ چھپ جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العزت اتنے جلال میں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرتے ہیں۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی نازیبہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت کو اس بات پر اتنا غصہ آتا ہے اور اللہ رب العزت اس بات پر اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ رب العزت اس شخص کو ذلیل اور رسوا بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس شخص کا جو گناہ ہوتا ہے جو لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے اسے بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، مشرکین کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات کہے تو میں نے عرض کیا اللہ کی صفت ستاریت ہے، گناہوں کو چھپانا، لیکن جب کوئی شخص بدبختی پر اتر آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے یا آپ کی طرف انگلی اٹھائے تو اس موقع پر اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آتا ہے، اور اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اس موقع پر اس شخص کی اصلیت ظاہر کی جائے۔ مشرکین کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے اس شخص کی 10 غلطیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور قرآن کریم کی آیات بنا کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس پر اپنی زبان کو کھولے گا اس کے لیے اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر بہت ساری اس کی جو بری خصلتیں تھیں اس کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اللہ کو اتنا غصہ تھا کہ اللہ نے اس کی اس اصلیت کو بھی ذکر کیا کہ عتل بعد ذلک زنیم، کہ اس کی جو اصل ہے یہ حرام کے نطفے سے ہے۔ مطلب اللہ کے غصے کی انتہا دیکھیں کہ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن کریم کی آیات بنا دی اور قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اس کی جو اصل ہے اس کی اصل ہی حرام ہے۔